اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اسلامیات کے باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 3 ایفائے عہد کا مطالعہ کریں گے۔ فرمان الہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے پورے کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ عہد پورا کرنا ایمان والوں کی اہم صفت ہے اور وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص اپنے وعدوں کا خیال نہیں رکھتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی تاکید فرماتے تھے کہ اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کریں۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی بنا پر مجاہدین کی سخت ضرورت تھی۔ لڑائی سے پہلے 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مدینہ منورہ آ رہے تھے کہ راستے میں کافروں نے ہمیں پکڑ لیا اور پھر اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا، ہم کافروں کے خلاف ضرور لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا اور عہد کی پاسداری کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایفائے عہد کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے میں چند آپ سے بیان کرتی ہوں۔ وعدہ پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وعدہ پورا کرنے والے کے لیے آخرت میں بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ وعدہ پورا کرنے سے آپس میں یقین اور اعتماد بڑھتا ہے، معاشرے میں عزت بڑھتی ہے۔ وعدہ پورا کرنا زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بحیثیت طالب علم ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمیشہ وعدے کی پابندی کریں، دل لگا کر پڑھیں، وقت کا صحیح استعمال کریں۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کا پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں اور اسے پورا نہ کریں تو قیامت کے دن ہم سے اس کے متعلق پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایفائے عہد کا حکم دیا ہے اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر مسلمان کسی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس جھوٹے وعدے کا حساب لے گا۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ترجمہ، اور عہد پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے ان میں وعدے کی پابندی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلاف شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس نے وعدے کی پابندی نہیں کی اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو شخص کسی مسلمان سے وعدہ کر کے توڑ دے اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور اس کی کوئی نفلی اور فرض عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی اور جھوٹ کو منافقت قرار دیا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک وعدہ خلافی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا فرماتے تھے، چاہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی ہمیشہ پورا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی کا اقرار کافر بھی کرتے تھے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان کو، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اپنے دربار میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں پوچھی، تو اس نے یہ بات بھی پوچھی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عہد شکنی کی ہے؟ ابو سفیان نے کافر ہونے کے باوجود یہ جواب دیا، نہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ایفائے عہد دینداری کی علامت ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا دین میں کمزوری کی علامت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو اپنے وعدے اور قول قرار کا دھیان نہیں کرتا، اس میں دین نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مشقی سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2، اسلام میں ایفائے عہد کی اہمیت تفصیل سے بیان کیجیے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں اس سوال کا نصف جواب پڑھ لیا تھا، بقیہ نصف جواب ہم نے آج پڑھا ہے۔ ہم جو وعدہ کرتے ہیں یہاں سے لے کر اس میں دین نہیں، یہاں تک۔ مشقی سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے کہ جز نمبر 3، قیصر روم نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا پوچھا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان کو سے لے کر یہاں تک جز نمبر 4، دینداری کی علامت کیا ہے؟ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ایفائے عہد دینداری کی علامت ہے، یہاں تک۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس پورے سبق کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔